أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويك من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. اے اولاد آدم، سارے انسانوں کو مخاطب کر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کی کو چھپانے والا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہے. لباس کا مقصد ایک تو شرمگاہ کو چھپانا ہے، دوسرا ہمارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے. اور تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے. اگر تقوی والا لباس، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم اس میں غور فکر کرو. اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں نہ بہکا جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو بہکا دیا، جنت سے نکلوا دیا. ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے نکلوا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے لیکن تم ان کو نہیں دیکھتے. بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو یہاں سے ذکر وہی چلا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ابلیس کو سجدہ نہیں کیا، کس طرح دشمنی ظاہر کیا. تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو بھیج دیا. تو اس وقت انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو جنت کا لباس ان سے نکل گیا. جنت کے پتے لے کے اپنا لباس بنانے لگے، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. تو یہاں آج جو خاص بات آ رہی ہے وہ یہ ہے، اے اولاد آدم، ہمارا انعام ہے کہ تم نے تمہارے لباس پیدا کیا جو تمہارے لیے ستر پوشی کا کام دیتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. یہ لباس کا اصل کام کیا ہے؟ ستر پوشی پہلے ہے، اس کے بعد زینت انسان کے لیے. پھر آگے بات جو فرمائی جا رہی ہے وہ لباس التقوی، اور تقوی والا لباس. تمہارا لباس تقوی کی معیار پر اترنا چاہیے. یہ بات کیسا پہن لے تو آج کیا آگے تفصیل کیوں نا، کیا کیا ہے تقوی کے لباس میں، کیا باتیں آتی. کیونکہ ظاہری لباس کا مطلوب شرعی ہونا اس وقت ہے جبکہ تقوی دینداری ہو انسان کے اندر. اصل مقصود ہر حال میں تقوی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے تاکہ لوگ اس نعمت کو یاد رکھیں. تو لباس اتارا یعنی کہ آسمان سے نہیں اتارا، بلکہ جو چیز اللہ تعالیٰ پیدا کر اس کو بھی اتارا کہتے ہیں. تو زمین میں اس کی اسباب پیدا کیے ہیں. جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں زمین سے، اب مختلف قسم کے لباس بننے دیکھ رہے نہیں. پہلے کام تھا خالی کاٹن لک وول لک تھا. اب کیسے کیسے نمونے کے مٹیریل آگے ہیں، ٹیری کاٹ کیا بہت سارے آگے نا، لیکن سب زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں. تو آگے پھر یہ تو لباس کے بارے میں. اخبار میں دیکھو، شیطان تم کو نہ بہکاوے جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو بہکا دیا، آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو بہکا دیا. تم سے کوئی ایسا کام نہ کرائے، تم کو نکال کے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مت کھاؤ تم نے کھا لیا. کھانے کے بعد لباس نکل گیا تو اللہ نے جاؤ تم نیچے چلے جاؤ. وہ جنت سے نکلوا دیا اور ایسا لباس جو ان کا تھا وہ بھی نکلوا دیا. ان کا لباس بھی ان کے بدن سے اتروا دیا تاکہ دو نظروں کو دوسرے کے پردے کا بدن دکھائی دینے لگے. تو ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا بری بات ہے. شرمگاہ اپنی گاڑا ڈالو، کسی کے ران پر نگاہ مت ڈالو، چاہے زندہ ہو مردہ. بے شک شیطان اور تمہارا دشمن ہے، اس سے بہت ہوشیار رہو، اس لیے کہ اس کا لشکر تم کو ایسے دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے. کیونکہ شیطان کو نظر آنا اور بات ہے، اتفاق کی بات اور ہے. عام طور پر ہم نہیں دیکھ سکتے. جن کے معنی چھپنا ہے، جن یا جن کے معنی چھپنا ہے، تو چھپی مخلوق ہے وہ. ہم شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بناتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، ہے نا، جو بالکل ایمان نہیں لاتے یا ایمان تو ہے لیکن کامل نہیں، ان پر بھی شیطان کا چلتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان
بے شک اس کا زور ان پر نہیں چلتا. جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا زور نہیں چلے گا. جو ایمان کمزور ہوا انہیں آنے والا جتنی سرکار کب اس کا کمزور ہوتا ہے ایمان سکہ بھیکوں میں, کب اس کے ایمان میں کمزوری آتی ہے, اس کو کیسا بہکانا, اور رات دن اس کی فکر ہونے لگی. تو حدیث میں آتا ہے وما منکم من الا قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ, تم میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جن کا نہیں لگا دیا گیا ہے اور ایک ساتھی فرشتہ لگا گیا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے, ایک فرشتہ بھی ہے. جو اچھا خیال آتا ہے انسان کے دل میں فرشتے کی طرف سے آتا ہے ملہم, اور یہ شیطان ہے بیٹھا ہوا وسواس, برا خیال ڈالا, وہ ڈالا, یہ ڈالا, سب اچھے کاموں کو روکتا رہتا. اب فیصلہ تمہارے پاس, فیصلہ کرنے والے تم. اس کی بات سن کو میں یہ کروں یا اس کی بات سن کو کروں, دونوں کے بیچ میں چلا انسان. معلوم ہے ادھر جو ہے ملہم بھی ہے, اچھا خیال ڈالتا رہا تمہارے دل کے اندر. کرنا تمہارا کام ہے, ڈیسیژن لینا, فیصلہ کرنا کہ میں کیا کروں. تو یہ انسان کے دل ہی اندر ایک بہت بڑی جو ہے جنگ چلی ہوا اندر نہیں ادھر بولتا ہے نہیں ادھر بولتا. تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اس کا بہت کمزور ہو جاتا ہوں, اس کا شیطان بالکل مرتنگڑا ہوگا. جو نہیں اس کا شیطان دگم طاقتور مضبوط ہے, جو اس کے ہاتھ میں پورا دے دیا ہے. فرشتہ کیا کریں گا, بول رہا نہیں بولتا کیا کرنا, نہیں مانتا ہے نہیں. جو ملیم ہے تھوڑا کچھ بولا ڈالا ہے سنتا نہیں تھا. آیات مذکورہ ایک پورے رکوع, اس سے پہلے کے رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو اب جو ہے ستر پوشی کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو, سارے انسانوں کو مخاطب کر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, صرف مسلمانوں کو نہیں ہے. ہر انسان کے اندر یہ فکری جذبہ ہے کہ اپنے شرم کو چھپائے. کسی بھی مذہب کا ہوتا کہ نہیں, تو یہ فطری جذبہ ہے. شیطان اس کو بھی نکال دیتا ہے. دیکھیں گے کہ بعض لوگ اور کے سامنے یہ پورا ننگا رہتا ہے, سامنے پورا ننگا رہتا ہے. اس کا شیطان کتنا بھاگے طرح غور کرو, یہ کیا سب ان کو ایسا بول رہے ہیں, ان کو ایسا بول رہے نہیں ہمیں. شیطان کا اثر ہے. کپڑے اتنے پہنتے چناؤ بالکل ہے, لیکن بات سامنے ہو رہا تھا پورے لڑیں گے کتنا شیطان کا قبضہ ہوا بولو اس کو. ان کے تمام مذاہب ہی وہ سب شیطانی مذہب ہے. پہلی بات اس طرح تعجب کی بات نہیں ہے. آپ کو دیکھیے اخبار میں کون سا ایریا ہے, کہاں ہے وہ, اسٹریلیا میں کہیں پورے لوگ ننگے وہاں پر, کپڑے پہن کے جانا چاہیے وہاں پورے لوگ. اس کی فوٹو بھی دیکھ چھوڑ دیا میں نے اخبار میں, سب ننگے. ایک پورا ایریا ہی ایسا ہے کہ سارے لوگ ننگے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ لوگ, شیطان کتنا چلا رہا ہے اپنا کام. پھر جو لوگ کپڑے پہنتے ہیں ان کو ایسے کپڑے پہنانا کہ وہ جسم نظر آ جائے. کپڑے پہن کے وہ نہیں پڑے سرکار. اللہ بولتے ہیں کہ ان عورتوں پر لعنت ہے جو کپڑے پہن کر بھی نہیں گرتی. کپڑے پہن کیسے نہیں گرتے ہیں, ایسا پتلا کپڑا پہنتے ہیں کہ سب جسم میں لگنا, یا ایسا تنگ کپڑا پہنتے ہیں اس سے پورا جسم کی کیا ہے, جسم کی تمام اعضاء سارے معلوم ہو جانا کہ ہاں یہ ہے یہ ہے. یہ شیطان کی ٹیکنیک ہے. لباس کا مقصد کیا ہے, چھپانا ہے, چھپرچ کا ایسا پہن رہا ہے کہ سب نظر آ جائے. آگے لباس کی بتائیں. لباس کا اول مقصد کیا ہے, یواری سواتکم, تمہارے شرم گاہوں کو چھپاتا ہے. اس کے بعد فرمایا ریشن, ریش کہتے ہیں جو آدمی کو زیب و زینت دے, اچھا دے. ہم نے تمہیں اس سے زیادہ لباس اس لیے عطا کیا کہ تم اس کے ذریعے سے زیب و زینت حاصل کرو, اپنی حیت کو شائستہ بناؤ, اچھے بناؤ. لباس کے دو فائدے, اس میں لباس کے دو فائدے بتائیں. ایک ستر پوشی, دوسرا سردی گرمی سے حفاظت اور آرائش بدن. اور پہلے فائدے کو کہ اصل چیز تو ستر پوشی. اب جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے کہ لباس کی ضرورت ہی نہیں, ان کی جلد ایسی بنا دی گئی کہ شرم گاہیں اندر چھپی رہتی ہیں. انسان کا حال ویسا نہیں ہے. انسان پر شیطان کا پہلا حملہ اس کو ننگا کرنے کی صورت میں ہوا. آج بھی نئی تہذیب انسان کو برہنہ کرنے کے لیے بیٹھی. ایسے لباس پہننا کہ پورا اس میں خاص عورتوں کے لیے, مردوں کو چھوڑ دیتی ہے. عورتوں کو جو ہے ایسے لباس پہننا کہ ان کا سب جھلکنے لگنا مسئلہ. انسان کو برہنہ نیم برہنہ کرنے میں لگی ہوئی ہے. اسی کو ترقی سمجھا جا رہا ہے خاص طور پر. آج بھی انسان اپنے شاگردوں کے ذریعے سے جب انسان گمراہ کا چاہتا ہے تو اس کا نام لے کر یہ ہے جی فیشن ہے, کرو ماڈرن فیشن. نہیں ایسا سلانا.
شائستگی کا نام لے کر پہلے اس کو بڑھانا نہیں بڑھانا کرتا ہے، عام سڑکوں گلیوں میں لا کھڑا رہتا ہے۔ شیطان نے اس کا نام ترقی رکھا ہے، وہ تو عورت کو شرم حیا سے محروم کرنے والے۔ تو یہ بھی شیطان ہے، کوئی برقع پہن جائے تو برقعے نکالو، اس کی چادر نکالو، یہ سب شیطان کی حرکتیں ہی ہے۔ اس کے برقعے تجھے کیا معلوم، انہیں اندر ایسی گرمی کے اندر دیکھو کتنا تعجب ہوتا ہوگا۔ بعض ہماری ماں بہنیں جاتی رہتی ہیں، ایسی گرمی ہے اللہ، اسی گرمی میں تو برقعہ پہن لیں گے، پاپ بیچاری، سیرت کا حکم کرے دیکھو، اس کا احترام کرو پاپ بیچاری، کیا ضرورت ہے اتنی گرمی میں نام ایسے کھول کر نکال پھیل کو کھل جا سکتی کہ نہیں بولو۔ کئی بار دیکھا ٹرین کے اندر ایسی گرمی ہے، ایسی تکلیف ہے، بھر کوڑے بیٹے پاپ بیچارے، یہ صرف شریعت کا حکم کر رہے نہیں، اسے تم لوگ ایسا بول رہے ہیں۔ اور بعض مسلمان تو برقع کا چنا برقع مجھے سیکھتا ہے، ارے مسلمان بول رہے تو برقع چل۔ ایمان کے بعد پہلا فرض کیا ہے؟ ستر پوشی۔ بغیر تمہاری نماز ہوئی کہ بولو بغیر ستر پوشی کی نماز ہی نہیں ہوتی، معلوم ہے۔ سب سے پہلا فرض ایمان کے بعد ستر پوشی قرار دیا ہے، نماز روزہ وغیرہ سے اس کے بعد نہیں، معلوم ہے۔ تمہاری نماز کہاں ہوتی بغیر ستر پوشی کی؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب کوئی لباس نیا پہنتے تو دعا پڑھتے الحمدللہ ذی کسانی ما اوری بھی اوراتی واتجمل بھی فی حیاتی۔ جب نیا لباس اللہ کے رسول پہنتے تو یہ دعا پڑھتے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے لباس دیا، جو میری شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور مجھے زینت بھی دیتا ہے۔ تو جو آدمی نیا لباس پہنے اور پرانا لباس خیرات کر دے گا تو وہ زندگی میں اور موت میں اللہ کی پناہ میں یاد رہے۔ یہ دعا پڑھے اور پرانا لباس خیرات کر دیا، بہت مشکل ہے، پرانا لباس کون لے رہی ہے، مشکل آگ بیٹی۔ پہلے زمانے میں کپڑے سب خاص طور پر یہ عیدوں کے موقع پر کوئی آتے تھے کپڑے، اب کپڑے کوئی لے رہے نہیں۔ اب اتنے لوگ ہو گئے، حالت ان کے اتنے اچھے ہو گئی، کوئی کپڑا لینے تیار نہیں ہے۔ پرانے کپڑے نئے کپڑے تو پرانے کپڑے کسی دینا، ذرا سوچو کیا کرنا، پھر دعا تو پڑھ لینا ہے ہم لوگوں۔ پرانے کپڑے کون لینا صاحب؟ ستر پوشی ابتدائی آفرین سے انسان کا فطری تقاضا ہے، اس کے خلاف کرنا انسان کا فطری عمل ہے۔ یہ جو نیا فلسفہ پیش کیا، پہلے انسان ننگا تھا، بعد میں ایسا نہیں، پہلے سے ستر پوشی سے آیا انسان، معلوم ہے۔ لباس کی تیسری قسم جو ہے، ایک تو یہ دونوں لباس ہوئی، تیسرا لباس کیا ہے؟ لباس التقویٰ ذالک خیر۔ تیسرا لباس تقوی کا لباس ہے، یعنی تقوی کے معیار پر اترنے والا، تو شریعت کے معیار پر جو لباس اترتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے کیا ہے دیکھو، تو ایک لباس جو ہے عمل صالح، خدا کا خوف، اصل چیز اندر وہی ہے، خدا کا خوف ہے، یہ آدمی ایسا کرے گا ایسا نہیں کرے گا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایک بدکار آدمی جس میں خوف خدا نہیں ہے اور عمل صالح کا پابند نہیں ہے، وہ کتنا بھی لباس پہنا تو کیا بھی فائدہ نہیں ہو، جتنے بہت اچھا لباس پہنا اندر جو ہے سب برائیاں اس کے اندر ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تو جو آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے گا، برا عمل کرے گا، 7 پردوں میں چھپ کے کرے گا، اس کا عمل اللہ ظاہر کرے گا، اچھا کرے یا برا کرے، کسی کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم اچھا عمل کر رہے تم چپ بیٹھو، اللہ کو معلوم ہے، اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ تم برا عمل کر رہے چپ کو بھی تو کیسے بھی ظاہر ہو جاتا۔ کچھ لوگ اچھا عمل کر کے دکھانے جاتے ہیں، کچھ لوگ برا عمل کو چھپانے جاتے ہیں، دو کرتے ہیں، کتنا ہونا چھپاؤ باہر لا کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ اس کو ظاہر کرنے والے جس کو تم چھپا رہے ہو، اس لیے ڈرتے رہو۔ تم نیک عمل کرو، میں سب جنک معلوم ہونا، سب جنک معلوم کیا اللہ کا معلوم، بس پھر اللہ تعالیٰ خود ظاہر کر دے گا تجھے، تو نہیں بولا تو ظاہر کرنا۔ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تقوی کے لباس کے اندر کیا ہے؟ اس طرح ہونا چاہیے کہ پہلے ستر پوشی ہو سکتی، امپورٹنٹ۔ دوسرا چست لباس نہ ہو جس سے پہن کر بھی ننگا رہے آدمی، غرور و فخر والا لباس نہ ہو۔ تو جو کپڑوں کو لٹکانا ہے، پہلے کے لوگ جو ہے بادشاہ وغیرہ ہے عمرہ وغیرہ کپڑے لٹکاتے تھے، جسے زمین لٹک رہا ہے، زمین جھاڑ رہا ہے، فخر سمجھتے تھے لٹکانا۔ تو اللہ کے جو بھی من جرسو بہو، جو ٹخنوں سے لٹکے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، وہ تک جہنم میں جاتا ہے، باقی جنت پر رہتا ہے نا، جہنم میں پورا آدمی جاتا ہے، مطلب اس کا وہ ہے، معلوم ہے، ما اسفل من الکعبین، جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اتنا جہنم
اتنا پورا ہو جنت ہے نہیں، اس کا مطلب یہ آدمی پورا جہنم میں جائے گا. تو یہ اکثر تکبر کی لٹکانا تکبر ہے. نہیں صاحب ہمیں تکبر سے لٹکا دے، تکبر سے لٹکا نہیں تکبر ہے، حدیث میں معلوم ہے. کچھ لوگ بڑے معصوم من کو ہمیں وہ تکبر سے لٹکاتے جی کی لٹکا رہے بول با شریعت بولی نہ کو تو کیا کر رہے شریعت کے خلاف رہے، تو تکبر تیرے اندر ہے. شریعت کے خلاف ورزی کر رہے نہیں تو یہ تکبر ہے. بڑے لوگ معصوم من کو بولتے ہیں ہمیں تکبر سے نہیں کرتے جی، وہ ایسا ہے وہ کئی کر رہا بولتے شریعت حکم دے رہی تو کر رہا نہیں، ہاں یہ تکبر ہے. پھر دوسرا بات، مرد عورتوں کا لباس نہ پہنیں، عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنیں، بیجا اسراف نہ ہو. یہ دیکھتے میں کپڑا مل سکتا ہے، ایسا کپڑا اتنا کاسٹلی کپڑا پہن رہا ہے آدمی، کیا کر سکتے ہیں تمہاری حیثیت کے موافق پہنو. عورتوں کے لیے مردانہ لباس، مردوں کے لیے یہ بھی جو ہے اللہ کو محفوظ ہے. وہ عورتیں جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، جو مرد عورتیں بنتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے. معلوم نہیں ہوتا کہ مرد ہے کیا عورت ہے. مولانا ہمارے ایک تھے بیچارے انتقال کر گئے، اللہ مغفرت کرے، مولانا عبدالکریم پاریک صاحب. اپنا بہن کی جو ہے پلین میں سفر کرتے ہیں، آس پاس وہ آپ کا لڑکا بیٹھ گیا. لڑکا کیا کرے، پکٹ چھوڑے ہوئے لمبے لمبے بالاں چھوڑے. اب وہ ٹائٹ یہ پہن کو جینس کیا بیٹی کو، نہیں میں بیٹی نہیں ہوں، میں لڑکا کر رہا ہوں. کیا کروں، کیا بولو اسے، پکٹ چھوڑے تھے لمبے بالاں چھوڑنے کو، لڑکی سے نہیں ہوگا. پھر ایک بار جو ہے وہی لڑکی کو لڑکا، لڑکی کو کنفیوژن ہو، نہیں میں لڑکا ہوں، میں لڑکی نہیں ہوں. تو لڑکے نظر آتے ہیں، لڑکے نظر آتے ہیں، کیا کرتے ہیں بولو. پھر دوسری قوم کی مشابہت نہ ہو. لباس سے معلوم ہو کہ یہ آدمی شائستہ ہے، نیک ہے، یہ معلوم ہو جائے. دوسری قوم کی نقالی نہ ہو، جو اپنی قوم کی غداری کی علامت ہے. معلوم ہے دیکھیں دھوتیاں پہن لیتے رہتا ہے، کیا بول رہا ہوں، گاندھی ٹوپی پہ رہتا ہے، مسلمان داڑھی بھی نہیں اس کی، کیا معلوم اس سے بولو، کیا بولتے مسلمان معلوم ہوتا. کئی لوگ ابھی بھی ہیں، کیوں پہن رہے تم لوگ دھوتی، پائجامہ پہننے ہوتا تم کو، لنگی پہنو. تبھی ہی دیکھو پھرتے رہتے کچھ لوگ، دھوتی پہننے میں کیا بیٹھے تھے. گاندھی ٹوپی پہنتا، گاندھی ٹوپی کس کی، لباس سے کیا معلوم ہوتا ہے، مسلمان معلوم ہوتا ہے کہ بولو. لباس سے انسان شناخت ہوتی کہ نہیں. پولیس کا لباس الگ ہے کہ نہیں، دیکھو پوسٹ مین کا لباس الگ ہے، وکیل کا لباس الگ ہے، ڈاکٹر کا لباس الگ ہے کہ نہیں. وکیل کا کالا کوٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر کا اجلا کوٹ ہوتا ہے، معلوم ہے نہیں. تو لباس سے انسان کی شناخت ہوتی ہے کہ نہیں. اس لیے ایسا لباس مت پہنو جس سے تم کا مسلمان بھی نظر نہ ہو. ابھی ایسے لوگ ہیں دیکھو، دیہاتوں میں تو ہیں، یہاں بھی شہروں میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں. کیا کیوں پہنتے معلوم نہیں انہوں. تو یہ لباس بالکل حرام ہے. تو اس کے بعد جو بات فرمایا لعلکم تذکرون، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. لباس جو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان کو پہننے، دیکھو سردی میں اچھا ہی پہن لیتا ہے، گرمی میں بالکل عام پہنتا ہے، سوتے وقت لباس پہنتا ہے. تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں لباس. اب دوسری آیت میں فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ شیطان تم کو کسی گناہ میں مبتلا کر دے. اس کا کام تو وہ شیطان تم کو دیکھ رہا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے جو ہم کو دیکھ رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے. کہاں ہے، کدھر، ہمیشہ لگا چھوڑا ہے وہ، کہاں ہے کرو انسان تو لگا ہوا ہے. ایک اندر ہے، باہر بہت ہیں، اور بھی باہر بہت سارے شیاطین ہیں لگے ہوئے ہیں، ایک اندر کا ہے. کب تم کو بہکا کو تم نہ کرتا معلوم نہیں ہوتا. لیکن دوسری آیت میں بتلا دے گا جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان پر ان کا زور نہیں چلتا. جو اللہ پر بھروسہ کرتا زور نہیں چلتا. تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے. ان جعل الشیاطین اولیاء، جیسے ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. تو ایمان لانے کے بعد اور اللہ کے احکام پر چلنے کے بعد، ایمان لا کے بیٹھا ہے اور عمل نہیں کر رہا ہے تو نہیں، پر تو شیطان آ جاتا ہوں، عمل سے روکتا رہتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ کر کے آدمی اگر شریعت پر عمل کر رہا ہے تو اس کا زور نہیں چلے گا. تو روزانہ شیطان سے پناہ مانگنا ضروری ہے. ہر وقت لگا ہوا ہے، معلوم ہے اندر والا. سوتے وقت چھوڑتا ہوں، سوتے وقت کچھ ہم نے بتایا کہ کیا کیا پڑھنا چاہیے، پھر پڑھتے جا چھوڑتا ہوں. ارے نہیں سونا میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا نام لے کر سو گیا، تمہارے ساتھ سوتا ہونے والا، تمہارے ساتھ کھاتا ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان تمہارے ساتھ کھاتا ہے، تمہارے ساتھ سوتا ہے، تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے. معلوم ہے اگر باہر نکل رہا ہے شیطان چھوڑ دیں. 4 شیطان آتے ہیں، کیا کرنا، کیسا گمراہ کرنا. بسم اللہ توکلت علی اللہ، ارے بھاگ چلا، ایسے نہ کوئی نہیں، اللہ کا نام ارے بھاگ چلے جاتا.
بیوی سے مل رہا ہے شیطان آتا ہے، اللہ موضوع کے اب بسم اللہ اللہ کا نام پڑھ کے بیوی سے ملا، نہیں تو شیطان کا نطفہ شامل، شیطان کا حدیث میں شیطان کا نطفہ شامل ہوتا ہے، اولاد کی نافرمان ہے، کیوں یہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں؟ شیطان نطفہ شامل ہے اس کے اندر، تمہارے کھانے میں، تمہارے پینے میں، تمہارے سونے میں ہر وقت لگا ہوا ہے، اس لیے تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اس لیے ہر وقت شیطان سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔